پارہ نمبر 5 ہے جی، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 33 کے بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 33 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال، تمام مرد، قوامون، حاکم ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، علی النساء، اوپر عورتوں کے، بما، بس بابس کے جو فضل اللہ، فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بعضہم، بعض ان کے کو، علی بعض، اوپر بعض کے، وبما، اور بس بابس کے جو انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں مرد، من اموالہم، اپنے مالوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے گھر کو چلانے کے لیے سربراہی جو ہے، فیصلہ کرنے کی جو اختیار ہے وہ مرد کو دیا ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ کئی صلاحیتوں کی وجہ سے عورت سے اعلیٰ ہے۔ وہ جو ہے سنجیدہ ہوتا ہے، عورت جذباتی ہو کر غصے میں آ جاتی بہت تیزی سے جو ہے، اور ایسے کام کر بیٹھتی ہے جب بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑے سنجیدہ مزاج انسان کو، یعنی مرد کو جو ہے گھر کی سربراہی اور فیصلہ کرنے کے اختیار دیے ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مرد کو جسمانی طور پر اور سوچ سمجھ کے اعتبار سے، کہ ان کو سنجیدہ بنایا ہے کہ وہ اتنی جلدی ہے وہ فیصلہ نہیں کر دیتا، سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ پھر آدمی کا باہر کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے، عورت وہ گھر کے اندر رہتی ہے، باہر جو ہے مختلف مجالس میں، مختلف جگہوں پر مختلف باتیں سننا، پھر ان پہ غور و فکر کرنا۔ تو مرد کی عقل جو ہے وہ ان واقعات سے، مختلف واقعات سے بڑھتی ہے اور پختہ ہوتی ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ مرد چونکہ لا کر روزی کما کر لا کر کھلاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فوقیت حاصل دی ہے عورت پر، کہ وہ روزی بھی کما کر جو ہے اپنی بیوی کو اور بچوں کو کھلاتا ہے۔ یہ اس کی فوقیت کی دوسری وجہ ہے۔ آگے فرمایا، فالصالحات، پس حقیقی نیک عورتیں، قانتات، حکم ماننے والی ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ان کے حکموں کے مطابق جو حکم ہے خامد کا وہ ماننے والی ہوتی ہیں۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے نافرمانی میں کسی کا حکم نہیں ماننا چاہیے۔ تو جو حکم اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہے وہ ماننا عورت کا فرض ہے، خامد کا، کہ اس کا وہ حکم مانے۔ اور یہ چیزیں جو ہے، یہ ساری جو ہے یہ نکاح شادی سے پہلے دیکھنی چاہیے۔ اسلام نے جو ہم کفو قرار دیا ہے کہ ان کے ایک جیسے ہونے چاہیے، تو ان کا ایمان اور نظریات جو ہے دینی، وہ ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہ نہ کہ عورت جو ہے وہ دیندار ہو، دینی علم جانتی ہو، آدمی جو ہے وہ جاہل ہو، پھر وہ جاہلانہ فیصلے کرے گا، حکم دے گا، تو ظاہر ہے کہ گھر میں پھر نافرمانی تو ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی لڑکی یا کسی لڑکے کا شادی کے لیے، انتخاب کے لیے ایمان کو بنیاد بنایا ہے، کہ اس کا ایمان دیکھو، کہ ایمان اس کا کھرا ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیاد ہے۔ تو ہم جو ہے یہ صرف دنیا دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے کتنا کچھ آئے گا اور کیا حاصل ہوگا، اور لڑکا جو ہے وہ کتنا حیثیت کا مالک ہے، کار کوٹھی والا ہے، لڑکی جو ہے وہ کتنا جہیز لائے گی، بس ہماری سوچ یہی ہوتی ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایمان دیکھا جائے، ایمان جو ہے اس کو جو ہے ترجیح دی جائے دوسری ہر بات پر۔ تو پہلی چیز جو ہے نیک عورتوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ حکم ماننے والی ہوتی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خامد کا حکم جو ان کے حکم کے مطابق ہو۔ حافظات، وہ حفاظت کرنے والی ہیں، للغیب، واسطے غیب کے۔ اب جب آدمی جو ہے گھر سے غائب ہوتا ہے، دفتر جاتا ہے، کام کرنے جاتا ہے، محنت مزدوری کرنے جاتا ہے، تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، کسی کو اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ اور اس میں اگر کوتاہی آ جاتی ہے تو گھر جو ہے برباد ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ اپنے پچھلوں کو جو ہے
وہ خوب جو ہے بھائیوں بہنوں کو جو ہے وہ خوب اس گھر میں جو ہے ان کا داخلہ جو ہے صبح و شام ہوتا ہے، اور وہ من مرضی کرتے ہیں، اور وہ مفت کے مشورے جو ہے ٹھونس کر اس گھر پر جو ہے مرد کے خلاف ہی اولاد کو بھی اور اس کی بیوی کو مرد کے خلاف ہی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی مداخلت جو ہے، خاص طور پر عورتیں جو اپنے پچھلوں کی مداخلت کرتی ہیں، اس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ تیسرا رلیا تو چگا گڑیا، یعنی اگر گھر میں جو ہے میاں بیوی جو ہے گھر کو چلا رہے ہیں تو کوئی بات بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو تکرار ہو جاتی ہے، لیکن اگر باہر سے مداخلت ہو اور خاص طور پر عورت کے جو پچھلے ہیں ان کی مداخلت ہو تو وہ تو گھر کو ویسے ہی برباد کر دیتے ہیں۔ ان کے دماغ ہوتے ہیں کہ ہماری بہن کا گھر ہے، ہم جو ہے جس سے ہم اپنی بہن پر حکم چلاتے ہیں، اس سے ہم اس گھر پر بھی حکم چلائیں۔ تو یہ جو بربادی ہے گھروں کی، معاشرے کی، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں جو ہے اپنے خاوند کے گھر کی حفاظت نہیں کرتی۔ حفاظت میں یہ شامل ہے کہ اگر آدمی کسی سے نفرت کرتا ہے کسی وجہ معقول وجہ سے، تو عورت کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے، خواہ اس کا بھائی ہو، بہن ہو، اس کی ماں ہو، اس کا باپ ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر وہ مرد کے لیے ناپسندیدہ ہے اور مرد سمجھتا ہے کہ یہ میرے گھر میں جو ہے شرارت کرتا ہے، بربادی کے لیے جو ہے یہ من مرضیاں کرتا ہے، تو اس کو روک سکتا ہے، اور عورت کو چاہیے کہ اگر اس نے روکا ہے تو پھر یہ نہ دیکھے کہ یہ میرا بھائی ہے جس کو روکا گیا ہے، یہ میری بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ ماموں ہے، یہ نہ دیکھے، پھر دیکھے وہ اس کے خامن نے اس کو کیا کہا۔ تو جب تک جو ہے عورت جو ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گی اس کے گھر کی، اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر جو ہے یہ عورت کے پچھلے جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے آ کر جو ہے بہن کے گھر میں یہ من مرضیاں کرتے ہیں، اور اس سے گھروں میں جو ہے بہت زیادہ پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ طلاقوں تک پہنچ جاتے ہیں بندے۔ تو یہ جو ہے حفاظت جو ہے یہ عورت کے ذمہ ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، باہر سے کسی کی ناجائز مداخلت جو ہے اس کو برداشت نہ کرے، کیونکہ اگر ناجائز مداخلت ہوگی تو وہ گھر نہیں چل سکے گا۔ پھر اس ناجائز مداخلت کی وجہ سے جو ہے وہ عورت اور بچے جو ہے وہ مرد کے باغی ہو جائیں گے، تو پھر جو ہے گھر کی بربادی یقینی ہے۔ بے ماں بس اس کے جو حافظ اللہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے کہ گھروں میں جو ہے ناجائز کسی کی مداخلت نہ برداشت کی جائے، اور میاں بیوی کو آپس میں گھر کے معاملات جو ہے اپنے باہمی مشورے سے جو ہے وہ حل کرنے چاہیے، تو کوئی تک نہیں بنتا ہے کیونکہ باہر سے مداخلت جب باہر سے مداخلت ہوگی پھر ضرور اس میں جو ہے وہ بربادی ہوگی۔ واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون، تم ڈرتے ہو نشوزہن، جن کے جھگڑے سے، فعظوہن، پس واعظ و نصیحت کرو ان کو، واہجروہن، اور چھوڑ دو ان کو، علیحدہ کر دو ان کو، فی المضاجع، بستروں کے، وضربوہن، اور مارو ان کو۔ تین چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ سرکش ہو جاتی ہے، اور یقیناً یہ ہے یہ جب جو ہے اس کے پچھلوں کی مداخلت ہو گئی نا، وہ پھر جو ہے وہ شیر ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے پچھلوں کی مداخلت نہ ہو پھر وہ گھر جو ہے وہ انسان بن کر رہتی ہے، اور اگر پچھلوں کی من مرضیاں چلیں تو پھر وہ شیر ہو جاتی ہے، اور وہ اس گھر میں جو ہے پھر وہ فتنہ برپا کرتی ہے۔ جو پچھلے کہتے ہیں وہ کہتی ہے میں نے وہ کرنا ہے، جو تو کہتا ہے وہ نہیں میں کروں گی۔ تو اس طرح جو ہے گھر میں جو ہے وہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس عورت سے تم اس کے جھگڑے سے نشوزہ ہونا، جن عورتوں کے جھگڑے سے تم ڈرتے ہو، ان کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو زبان سے واضح و نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ کہ تمہارا رویہ یہ غلط ہے، اس گھر کی بربادی والا ہے رویہ تمہارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی نظام کے، شریعت کے معاشرتی نظام کے خلاف ہے جو تمہارا رویہ ہے، یہ چھوڑ دو۔ اگر وہ نہیں مانتی ہے پھر فرمایا کہ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اس کو اپنے بستر کے قریب نہ آنے دو، اس کو بستر سے دور رکھو، یہ دوسرا نسخہ ہے اس کی اصلاح کا۔ تیسرا نسخہ جو آخر ہے وہ ہے کہ وضربوہن، ان کو ہلکی سی سزا دو جس میں یہ ڈراوا ہی ہو
وہ ڈر بھی بہت جلدی جاتی ہے، سخت بھی بہت ہوتی ہے، نرم بھی بہت ہوتی ہے۔ تو اگر میاں بیوی چلتے رہیں، بے شک روزانہ جھگڑا ہو، اس میں کوئی بڑا فتنہ کھڑا نہیں ہوتا۔ جب باہر سے مداخلت ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا پھر گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو پھر نہیں سمجھ سکی، پہلے 2 نسخے جو ہے وہ نہیں کامیاب ہوئے، کہ اس کو وعظ و نصیحت سے کوئی اثر نہیں ہوا، اس کو بسترے سے علیحدہ کرنے سے بھی کوئی اثر نہیں ہوا، تو اب اس کو ہلکی سی سزا دے سکتے ہیں۔ اب تین نسخے جو ہے 3 طریقے اختیار کرنے کے بعد فرمایا کہ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، بس اگر وہ اطاعت گزاری کر لیں، تمہاری کہنا مان لیں تمہارا، فَلَا تَبْغُوا، پس نہ تم تلاش کرو، عَلَيْهِنَّ، اوپر ان کے سبیلا، کوئی اور راستہ، پھر تم نے اور کوئی جو ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں کرنی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے علیٰ، بلند مرتبہ، کبیرہ، بہت بڑا۔ اللہ رب العزت جو ہے سب سے اعلیٰ ہے، بڑا ہے، اس کے فیصلے، اس کے مشورے جو ہے ان پہ عمل کرو، اور 1 2 3 کر کے جو ہے گھر برباد نہ کرو، اور نہ جو ہے بے جا جو ہے سختی کرو، جو ہے ان کو جو ہے بے جا جو ہے کسی قسم کے جو ہے بدسلوکی جو ہے وہ بھی، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈرو تم شقاق مخالفت سے، بینہما، درمیان ان دونوں کے، اگر سمجھتے ہو کہ یہ 3 طریقے جو استعمال ہوئے ہیں، نمبر 1 اس کو وعظ و نصیحت کرنا، نمبر 2 اس کو جو ہے بستر سے علیحدہ رکھنا، اور نمبر 3 جو ہے اس کو ہلکی سی سزا دینا، اگر یہ تینوں جو ہے طریقے کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور تم پھر بھی جو ہے یہ ڈرتے ہو ان دونوں کے درمیان جو ہے جھگڑے سے، کہ ان کا جھگڑا ختم نہیں ہوگا، تو پھر اوپر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ فَبَعْثُوا، پس تم مقرر کر لو، حَكَمًا، ایک فیصلہ کرنے والا، مِنْ أَهْلِهِ، اس عورت کے خاندان میں سے، وَحَكَمًا، اور ایک فیصلہ کرنے والا، مِنْ أَهْلِهَا، اس مرد کے خاندان میں سے، پہلے مِنْ أَهْلِهِ، اس مرد کے خاندان میں سے، وَحَكَمًا، اور ایک اور فیصلہ کرنے والا مقرر کرو، مِنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے خاندان میں سے۔ پھر 2 بندے جو ہے جو بڑے سمجھدار ہوں، انصاف پسند ہوں، ایک عورت کے خاندان میں سے، ایک مرد کے خاندان میں سے مقرر کر لو، پھر وہ دونوں جو ہے ان کے معاملات کو سنیں گے، پھر وہ جو فیصلہ کریں اس کو مانا جائے۔ تو یہ چوتھا جو طریقہ ہے اصلاح کا۔ پہلے 3 طریقے اگر کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ مرد کے اور عورت کے خاندان میں سے ایک آدمی جو ہے جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، انصاف پسند ہو، عادل ہو، نیک ہو، تو جو ہے ان دونوں کو فیصلہ ان کے ذمہ فیصلہ جو ہے وہ کر دیا جائے، وہ دونوں کی بات سنیں اور پھر وہ فیصلہ کریں۔ ان یریدا، اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا، اگر میاں بیوی اپنی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر جو ہے یہ 2 مرد جو ہے، ایک اس کے خاندان میں سے، ایک اس کے خاندان میں سے، یہ دونوں بات سن کر فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا، یوفق اللہ، موافقت پیدا کر دے گا، توفیق دے گا اللہ تعالیٰ، بینہما، درمیان ان کے۔ اگر وہ اصلاح کی نیت دونوں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، ان کے درمیان جو ہے ایک دوسرے کو کہ اصلاح کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہنے کا موقع جو ہے اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیماً، بہت زیادہ جاننے والا، خبیراً، بہت زیادہ خبر رکھنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور خبر کی بات ہے جو اس نے تمہیں طریقہ بتایا ہے ایک جھگڑالو عورت جو ہے، لڑاکی عورت جو ہے، اس کی اصلاح کا۔ وعبد اللہ، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ولا تشرکوا، نہ شرک کرو، بہ، ساتھ اس اللہ کی، شیئن، کسی چیز کو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بناؤ، حصے دار نہ بناؤ، اس کو اللہ کے ساتھ نہ ملاؤ، مخلوق اللہ کے ساتھ یا اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وبالوالدین احسانا، اور ساتھ ماں باپ کے نیکی کرو، وبذی القربیٰ، اور ساتھ حقیقی قرابت والوں کے نیکی کرو، والیتامى، اور ساتھ یتیموں کے، حقیقی یتیموں کے نیکی کرو، والمساکین، اور ساتھ حقیقی مسکینوں کے نیکی کرو، والجار ذی القربیٰ، اور ساتھ پڑوسی حقیقی قرابت والے کے نیکی کرو، والجار الجنب، اور ساتھ پڑوسی اجنبی
کہ نیکی کرو، اور صاحب بالجنب، اور نیکی کرو ساتھ ساتھی بالجنب پہلو والے کے، دفتر میں ہو، گاڑی میں ہو، ویگن میں ہو، کسی مجلس میں ہو، وہاں جو آپ کے ہم دائیں بائیں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وابن السبیل، اور ساتھ بیٹے خاص راستے کے، یعنی بھلائی کے راستے پر چلنے والے مسافر کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ وما، اور ساتھ ان کے مالکت جو مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی تمہارے غلام جو ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، من اس شخص سے، کانا جو ہے مختالن اکڑنے والا، فخورا فخر کرنے والا، جو اپنے عہدے پر، اپنی چدراہٹ پر، اپنے مال پر، اپنے بیٹوں پر، اپنے ساتھیوں پر جو ہے اکڑتا ہے، فخر کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عاجزی پسند انسان کو پسند کرتا ہے، جو عاجزی کا اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، اس کے اندر فخر یا غرور نہ آئے دنیا کے معاملات کی وجہ سے، دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے وہ اکڑنے والا، فخر کرنے والا نہ ہو، بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، نرم دل ہو، فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ جو اس کے الٹ ہے، جو اکڑنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے، متکبر ہے، جاہل ہے، تو اللہ کے حکموں فیصلوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس شخص سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویامرون، اور حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، ساتھ کنجوسی کے، جو لوگ خود بھی مال خرچ کرنے میں بخل سے، بخیلی سے، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو بھی یہی درس دیتے ہیں کنجوسی کا، ویکتمون، اور وہ چھپا لیتے ہیں، ما آتاہم اللہ، جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ اس کی نفی کرتے ہیں، کچھ نہیں جی، بس کو ککھ نہیں رہا جی، بہت برا حال ہے جی، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن وہ ناشکرہ ہے، شکر گزاری کی بجائے وہ جو ہے وہ یہی کہتا ہے، تاکہ اس کوئی شخص جو ہے اسے کچھ سوال نہ کر لے، کچھ مانگ نہ لے، اس لیے وہ جو ہائے ہائے کرتا رہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ہمارا تو بہت برا حال ہے، ہمارا گزارا بہت مشکل ہے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو کچھ دینا نہ پڑے۔ اس لیے بخیلی کی اس کنجوسی کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا فضل یعنی رزق جو ہے جو اس کو چھپا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہم تو خود بڑا تنگ ہاتھ ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے للکافرین، آواز سے تمام کافروں کے، عذاب مہین، عذاب ذلیل کرنے والا، جو بھی اللہ کے حکموں کے انکاری ہے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے گا اپنے عذاب میں۔ والذین، اور وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، رعاء، دکھانے کے لیے، الناس، لوگوں کے، جو لوگوں کو جو ہے دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سخی کہیں، لوگ ہماری تعریف کریں، تو فرمایا ولا یؤمنون باللہ، اور نہیں وہ ایمان رکھتے ساتھ اللہ کے، یعنی وہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں خرچ کرتے، ولا بالیوم الآخرۃ، اور نہیں وہ ایمان رکھتے 7 دن کے پیچھے آنے والے یعنی قیامت کے، یعنی ان کا جو ہے کہ قیامت پر ایمان نہیں ہے، وہ اس نیت سے نہیں خرچ کرتے کہ ہمارا اللہ خوش ہو، اور نمبر 2 ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ دے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں اس شخص کے سے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ خرچ کرنا ہو تو صرف ہے اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے کہ میرا رب خوش ہوگا میرے خرچ کرنے سے، تو اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے خرچ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری اس نیکی کو قبول فرمائے، اور یہ میری نیکی جو ہے میری آخرت میں کامیابی کے لیے میرے کام آئے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ وَمَن یکن الشیطان، اور جو شخص کے ہو جائے شیطان لہو واسطہ قرین ساتھی، فساء قرینا، پس برا ہے وہ ساتھی۔
اللہ فرماتے ہیں جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا وہ یاد رکھے شیطان جو ہے بہت برا ساتھی ہے۔ وماذ علیہم، اور کیا ہے اوپر ان کے، لو آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم الآخر، ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے، مما، اس میں سے، جو رزقہم اللہ، جو رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بہم، ساتھ ان کے، علیمہ، جاننے والا۔ فرمایا ان کو کیا ہو گیا اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے، اور وہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے، تو اللہ پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا ہر حکم مانتے، اور آخرت کے تیاری کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ سے جو ہے وہ اپنے خرچ کیے پر اس نیکی کو قبولیت کے لیے دعا کرتے، تو یقیناً جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ جو ان کو اللہ نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، یعنی ان کا خرچ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے اور آخرت کی کامیابی کے لیے خرچ کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وقان اللہ بہم علیم، اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ان کے جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ جس نیت سے خرچ کر رہے ہیں، وہ اگر دنیا کی نیت سے کہ دنیا میری تعریف کرے خرچ کرتے ہیں، تو آخرت میں ان کو اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقال برابر ذرۃ، ایک ذرے کے، اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، اور اگر ہوگی کوئی نیکی، یضاعفها، وہ بڑھا کر دے گا اس نیکی کو، وَيُؤْتِ، اور دے گا، مِن لَدُنْهُ، اپنے پاس سے، اجر عظیمہ، اجر بہت بڑا۔ نیکی کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دے سکتا ہے، اور وہ دے گا ایمان والوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ۔ فَكَيْفَ، پس کس طرح، اذا جئنا، جب ہم آئیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بے شہید، ساتھ ایک گواہی دینے والے۔ فرمایا قیامت کے دن جب ہم ہر امت پر گواہی دینے والا اس کا پیغمبر جو ہے جب لائیں گے گواہی کے لیے، تو ان امتیوں کا پھر اس وقت کیا حال ہوگا جنہوں نے اللہ کی مخالفت، نافرمانی، سرکشی، کفر، کافروں کے فتنے جو ہے اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کی زمین اور مخلوق پر کافروں کے فتنے مسلط کرنے والے ہیں، ان کا کیا ہوگا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ان کا پیغمبر جو ہے وہ لائیں گے، اپنی عدالت میں فیصلہ کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ، اور آئیں گے ہم ساتھ آپ کے، یعنی لائیں گے ہم آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عَلَىٰ ہَؤُلَاءِ، اوپر ان لوگوں کے، شہیدہ، گواہی دینے والا بنا کر۔ جس سے پہلی امتوں کے خلاف ان کے پیغمبر گواہی دیں گے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف آپ گواہی دیں گے، اور اس کا ذکر دوسرے مقام پہ ہے کہ وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کہیں گے، یا اللہ میری اس قوم سے مراد کیا، جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، اس کو نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، کہتے تھے نہ پڑھو نہ تم بھابی ہو جاؤ گے، نہ پڑھو تمہیں 18 علوم کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، لوگوں کو روکتے تھے، اور اس قرآن کو جو ہے سامنے رکھنے کی بجائے، اس سے ہدایت، رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے انہوں نے اس کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا اس کو، اور جو ہے کافروں کے نظام، کافروں کی باتیں، کافروں کے حکم مانتے تھے۔ یہ ہم پر جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ ہر پیغمبر اپنی امت کے خلاف دعویٰ کرے گا، بولے گا اللہ کے حضور کہ میری امت نے میرے جو ہے دعوت کا یہ جواب دیا تھا، یہ سرکش اور باغی ہو گئے تھے، یہ میرے خلاف ہو گئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ وَيَقُولُ الرَّسُولُ، اور کہیں گے یہ خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے میرے پروردگار، میرے اس قوم نے اس قرآن کو جو ہے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، جس سے رہنمائی حاصل نہیں کی تھی۔ دنیا کی مظلوم ترین واحد کتاب قرآن پاک ہے، دنیا میں اس کا کوئی ثانی، کوئی دوسری کتاب نہیں ہے کہ جس کو کوئی قوم جو ہے، کوئی شخص جو ہے بغیر سمجھے پڑھے۔ ہر کتاب جو ہے وہ سمجھ کر پڑھی جاتی ہے، صرف یہ قرآن ہے جس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے، اور یہ منافقت ہے، یقیناً یہ منافقت ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام نے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے نہیں روکا، صحابہ کرام نے نہیں روکا کہ تم جو ہے 18 علوم کے بغیر نہیں پڑھ سکو گے، یا تم ترجمہ پڑھو گے تو وہابی ہو جاؤ گے، یہ تم جو ہے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ فتوے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، نہ یہ فتوے صحابہ کرام کے ہیں۔ یہ ان جاہلوں، قرآن کے دشمن اور نجالی علماء اور مفتیوں کے یہ فتوے ہیں، جو اس قرآن سے دنیا کو دور رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی جہالت اور اپنی گمراہی کے پیچھے لوگوں کو جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں۔ کافر تو دور بیٹھا ہے، یہ تو ہماری جو ہے ہمارے معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کے سمجھ سے جو ہے لوگوں کو بھگاتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ نہ 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 تم وہابی ہو جاؤ گے، تم کو جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے ترجمہ پڑھ کر، تم 18 لوگوں کے بغیر نہیں سیکھ سکتے۔ یہ کہیں فتوے نہیں ہے اللہ کے رسول، یہ ان جاہلوں نے، ان جعلی علماء اور مفتیوں نے یہ فتوے گھڑے ہیں لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، لوگوں کو قرآن پاک سے دور لے جانے کے لیے۔ اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے قیامت کے دن نبی علیہ السلام ان کے خلاف مقدمہ کرنے والے ہیں اللہ کی عدالت میں، کہ انہوں نے میرے اس قوم نے جو میرا کلمہ پڑھتی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ کر اس قرآن کو جو ہے پس پشت ڈالا، پیٹھ پیچھے رکھا، انہوں نے سامنے نہیں رکھا اس کے وہ اس سے ہدایت حاصل کر۔ یہ گمراہ مولویوں اور مفتیوں کے جو ہے بات مانتے تھے، یہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے۔ یہ دعویٰ ہونے والا ہے ہم پر، اس لیے ان بہروپیوں سے جو قرآن کے دشمن ہیں، اللہ کے آسمانی کے دین کے دشمن ہیں، اور جعلی علماء اور مفتی بنے پھرتے ہیں اور لوگوں کو قرآن کے سمجھ سے روکتے ہیں، یہ جو دشمن ہیں ان کو دشمن سمجھنا چاہیے۔ سورۃ الانعام کی 26 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ، یہ لوگوں کو بھی اس قرآن کو سمجھنے سے روکیں گے اور خود بھی اس قرآن کی سمجھ سے دور رہیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں قرآن کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کے ساتھ مسلمان جو ہے کلمہ پڑھنے والے ظلم کر رہے ہیں، اس کے یہ ہدایت بن کر آئی تھی، رہنمائی کے لیے آئی تھی، راستہ بتانے کے لیے آئی تھی، اور اس کو ہم نے نظر انداز کیا ہے، اور جہلی علماء اور مفتیوں کے پیچھے چل کر ہم کافروں کے فتنے جو ہے ان کو مسلط کیے ہوئے۔ جن کافروں کے فتنے کا اللہ نے سورہ کافرون کے اندر بائیکاٹ کا حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان والوں کو، آج وہ کافروں کے فتنوں کو ہم سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور قوم پر اور اللہ کی زمین پر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ عوام کو جو ہے ان فتنوں سے، ان جعلی علماء اور علماء مفتیوں کے فتنوں سے بچنا چاہیے، آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ مقدمہ ہونے والا ہے ہمارے خلاف یوم دن، اس دن یود الذین، چاہیں گے وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، انہوں نے اللہ کے حکموں کا، اللہ کے قرآن کا انکار کیا، وہ چاہیں گے وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کا کفر کیا، اس کے حکموں فیصلوں کا کفر کیا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ کفر کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دو تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے نہیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو اور مومنین کو حکم دیا ہے کہ جو ہے وہ کافروں کے فتنے کا، کافروں کے نظام کا بائیکاٹ کریں، لیکن یہاں کیا ہے کہ کافروں کے فتنے کو مسلط کیے ہوئے ہیں علماء اور مفتی۔ یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان کیا سورہ کافرون کے مطابق کہ مکہ والو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ یہ رب کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ جو اس شیطانی جمہوریت اور کافروں کے فتنے کا ساتھ دے رہے ہیں علماء اور مفتی اور دیگر لوگ، یہ اللہ کا کفر کر رہے ہیں، اس کے حکم کا انکار کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ کافر جو ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نافرمان ہے، وہ قیامت کے دن جو ہے وہ چاہیں گے، خواہش کریں گے لو تو سوا، کاش کے برابر کر دیا جائے بہم ساتھ ان کے الارض و زمین کو، کاش ان کو زمین میں غرق کر کے ہم ان جو ہے زمین کو برابر کر دیا جائے تو ہم اس جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ولا یکتمون، اور نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے حدیثہ کوئی بھی بات۔
وہ جھوٹ بول کر کوئی بھی بات جو ہے اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اللہ کے حکموں کا کفر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی کرتے رہے ہیں، اس کو یہ چھپا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں چھپنے دے گا، ان کے عذاب بول کر بتائیں گے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی تھیں اللہ کی، اللہ کے پیغمبر کے کفر کیا تھا۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ الرجال و تمام مرد قوامون حاکم ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، علی النساء اوپر عورتوں کے، بما بس کے جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، جسمانی طور پر صلاحیتوں کے لحاظ سے جو اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو، اس کی وجہ سے وہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجے کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں، اور اگر کوئی عورت قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتی تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے، اور ان کا کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جو مرضی کر لے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا فضل اللہ بما فضل اللہ، جو ثابت کے جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، بعض ہم ان کے بعض کو لا بعض نے اوپر بعض، وہ بیمار وسبابس کے جو انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مالوں میں سے۔ ایک تو فوقیت جو ہے اور مرد کی عورت پر، ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں جسمانی اور سمجھ بوجھ کی، وہ عورت سے زیادہ قوی ہیں، زیادہ مضبوط ہیں، زیادہ فیصلہ کن ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کما کر لاتے ہیں، روزی کما کر لاتے ہیں، اور عورت جو ہے بچے اس کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے اس کو فضیلت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ فالصالحات پس حقیقی نیک عورتیں، قانتات حکم ماننے والی ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب واسطے غیب کے۔ آدمی گھر میں نہ ہو، خاوند گھر میں نہ ہو، اس کی غیر حاضری میں وہ گھر کی حفاظت کرتی ہیں، اور کسی بھی شخص کو جو ہے جس کو جو ہے آنے کا اس گھر میں حق نہیں ہے وہ نہیں آنے دیتی۔ بما بس کے جو حافظ اللہ، جو حفاظت کی اس کے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جو ہے اس گھر میں کسی کی مداخلت نہ ہو، اور آدمی کی سربراہی اللہ تعالیٰ نے کی بھی اسی لیے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کے فیصلے کرے، باہر سے کوئی شخص جو ہے اس گھر کے اندر فیصلے نہ کرے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون تم ڈرتے ہو نشوزہن جن کے جھگڑے سے، فاعظوہن پس تم نصیحت کرو ان کو، واہجروہن اور علیحدہ کر دو ان کو، فی المضاجع بیچ بستروں کے، واضربوہن اور مارو ان کو۔ تین طریقے بتائے ہیں عورت کی سرکشی دور کرنے کے لیے۔ پہلے اس کو زبان سے دلائل سے سمجھاؤ، نہ سمجھو پھر اس کو بستر سے علیحدہ کر دو، قریب نہ آنے دو۔ تیسرا یہ ہے کہ پھر اس کو ہلکی سی سزا دو۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ پس اگر وہ کہنا مان لیں تمہارا، فَلَا تَبْغُوا پس نہ تم تلاش کرو علیہن اوپر ان کے سبیلا کوئی بھی راستہ۔ تو یہ عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو فرما بردار ہوتی ہیں وہ گھروں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور یہ ساری بربادیاں جو ہے اور عورتوں کی سرکشیاں جو ہے یہ پچھلوں کی مداخلت کی وجہ سے یہ سارے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر صرف میاں بیوی کے جو ہے سوچ سے اور مشورے سے گھر چلے تو گھر پرسکون رہتا ہے، اولادیں برباد بھی نہیں ہوتی۔ اور جب گھر میں جو ہے مداخلت شروع ہو جاتی ہے، عورت جو ہے وہ پچھلوں کو جو ہے ٹھونس دیتی ہے، پھر اولادیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، گھر بھی برباد ہو جاتا ہے، اور آدمی بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے معاشرے میں اس عورت کے رویے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علین بلند مرتبہ کبیرہ بڑائی والا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر ڈرو تم شقاق کا مخالفت سے، بینہما درمیان ان دونوں میاں بیوی کے، یہ اوپر والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم ان دونوں کی میاں بیوی کے جو ہے یہ آپس کی مخالفت سے ڈرتے ہو کہ وہ ختم نہیں ہوگی، جاہل ہیں، جہالت جاری رہے گی، فبعثوا پس تم مقرر کرو حاکمان ایک فیصلہ کرنے والا من اہلہ اس مرد کے خاندان میں سے، وحاکمان اور ایک فیصلہ کرنے والا من اہلہا اس عورت کے خاندان میں سے۔ پھر دو فیصلہ کرنے والے دونوں خاندانوں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں کی بات سن کر جو فیصلہ کرے پھر وہ جو ہے وہ اس کو مان لینا چاہیے۔ ان یریدا اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا، یوفق اللہ ہو توفیق دے گا اللہ تعالیٰ بینہم درمیان ان کے۔ اگر وہ اصلاح نیک نیتی سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے گا۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان حلیما علم رکھنے والا خبیرہ خبردار۔ وعبد اللہ اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ولا تشرکو نہ شرک کرو بہ ساتھ اللہ کے شیئن کسی چیز کی کو، یعنی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے ربوبیت میں، اس کے فیصلوں میں کسی کو شامل نہ کرو۔ مخلوق جو ہے اس کا حق بنتا ہی نہیں ہے اللہ کے معاملات میں دخل دینے کا۔ اللہ اپنے معاملات میں کسی کا حکم جو ہے یہ فیصلہ یا کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، اس لیے تم نہ کسی کو جو ہے ٹھونسو کہ یہ بھی اللہ کے معاملات میں جو ہے وہ شامل ہے، یہ بھی کر، جو اللہ کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے، یہ ایسا جھوٹ جو ہے نہ بولو۔ وبالوالدین احسان اور ساتھ ماں باپ کے احسان نیکی کرو، وبذی القربی اور ساتھ حقیقی قرابت والوں کے نیکی کرو، والیتامیٰ اور ساتھ حقیقی یتیموں، والمساکین اور ساتھ حقیقی مسکینوں، والجار ذی القربی اور پڑوسی قرابت، ساتھ پڑوسی قرابت والے کے نیکی کرو، والجار الجنب اور ساتھ پڑوسی اجنبی کے نیکی کرو، اور صاحب بالجنب اور ساتھ ساتھی پہلو والے کے، جنب کے معنی پہلو، دائیں بائیں جو آپ کے آگے پیچھے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، وابن سبیل اور ساتھ بیٹے خاص راستے کے، یعنی جو نیکی کے راستے پر چلنے والا مسافر ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، چور ڈاکو کے صورت کار نہ بنو، وما ملکت جو مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، اپنے غلاموں لونڈیوں کے ساتھ بھی احسان کرو، نیکی کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب محبت، لا یحب نہیں محبت کرتا، مانو شخص سے کانا جو ہے مختار اکڑنے والا، فخور فخر کرنے والا، جو اپنی دنیا اللہ کی دی ہوئی دنیا کی نعمتوں پر جو فخر کرتا ہے، اکڑتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اس کو زیادہ اور زیادہ جھکنا چاہیے اللہ کے حضور۔ ہمارے ان پڑھ بزرگ ہماری تربیت میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بیری کو زیادہ پھل لگتا ہے، بیر لگتے ہیں، اس کی شاخیں زمین کی طرف جھکتی ہیں۔ یہ مثال دے کر ہمارے بزرگ ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ بہتر کھانا دے دے، سہولتیں دے دے، تو نعمتیں دے دیں، تو اس پہلے سے بڑھ کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور تکبر غرور کی بجائے اس کے سامنے عاجزی انکساری سے زیادہ جھکنا چاہیے، زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے زیادہ دیا ہے۔ یہ ہماری ان پڑھ بزرگ تھے، حیرانگی کی بات ہے کہ وہ یہ ہماری تربیت کرتے تھے اور ان پڑھ تھے، لیکن آج علم جو ہے اس کا سیلاب آیا ہوا ہے، اور اس علم میں جو ہے جہالت جو ہے وہ سرے کو پہنچی ہوئی ہے۔ علم کے ہوتے ہوئے قوم جو ہے وہ جاہل ہے، تو جو ہے لوگ جو ہے یہ اکڑنا، فخر کرنا دنیاوی مال پر، اپنے عہدے پر، یہ کبھی کسی طرح طور پر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہے، یہ تو خدمت ہے، اگر کوئی عہدہ ہے یہ خدمت ہے، اس میں عاجزی انکساری ہونی چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو قریب ہی نہ آنے دے۔ تو اگر اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی خوبی دی ہے، تو اس میں تکبر اور غرور اور فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ انسان کو اللہ زیادہ بڑائی دے، عزت دے، اتنا زیادہ اس کو نرم ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں۔ یہ نرم دل ہونا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، قرآن کی روح سے۔ لوگوں کے لیے نرم دل ہونا، مہربان ہونا، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اور لوگوں پر جو ہے ظالم ہونا، جس طرح یہ ہمارے حکمران ہیں آج جو ہے وہ انتہا کر رہے ہیں، ان کو یقین آ گیا ہے کہ اب جو ہے اگر الیکشن ہوا تو ہمیں لوگ ووٹ نہیں دیں گے، ہمیں کرسی نہیں ملے گی، اب جاتے جاتے جتنا بھی اس قوم کو برباد کر سکتے ہیں کر لو۔ لوٹ مار کے ذریعے ان پر جو ہے ٹیکس، ان پر جو ہے ناجائز جو ہے ٹیکس یا ان پر مہنگائی مسلط کر کے جتنا بھی ان سے انتقام لینا ہے لے لو۔ اس وقت پالیسی جو ہے موجودہ حکمرانوں کی یہی ہے کہ ان کے ساتھ جتنا بھی ظلم کر سکتے ہیں کر لو، کیونکہ انہوں نے ووٹ ہمیں نہیں دیے ہیں، اب نہ دینے ہیں۔ یہ ووٹ نہ دینے کی سزا اس قوم کو مل رہی ہے کہ آئے دن جو ہے اس قوم پر جو ہے ہر برائی جو ہے، ہر مہنگائی جو ہے، ہر ٹیکس جو ہے مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ اس قوم سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ ان کو نظر آ گیا ہے کہ کل کو اگر الیکشن ہوگا تو یہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، یہ ہمارے مخالف ہو گئے ہیں،
اس لیے یہ وہ انتقام لے رہے ہیں کہ جاتے جاتے جو بھی اس قوم سے انتقام لیا جائے، یہ اتنے رذیل اور گھٹیا اور کمینے ہیں، اتنے یہ لعنتی ہیں کہ یہ جو ہے قوم سے انتقام لے رہے ہیں۔ حالانکہ اس قوم کو نے ان کی حمایت کی، اس قوم کو انہوں نے لوٹا، اس لیے یہ بدماش بنے ہوئے ہیں اور اس قوم کے ساتھ جو ہے آخری جو ہے بدماشی کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دینے آئندہ، اس لیے اس قوم کو جتنا بھی برباد کر سکتے ہیں، مہنگائی کے ذریعے، ٹیکسوں کے ذریعے، بلوں کے ذریعے اور بے روزگار کے ذریعے، جتنا بھی اس کو برباد کر سکتے ہیں کر لو، اور جتنی بھی آخری باری میں جتنی بھی لوٹ مار کر سکتے ہیں کرو۔ اس وقت یہ مسلط ہے اس قوم پر۔ الذین، وہ لوگ یبخلون، اور یہ فخر کرتے ہیں اپنی بدماشی پر، ان کو ذرا شرم و حیا نہیں، ساری دنیا میں یہ بدنام ہو گئے ہیں لوٹ مار کی وجہ سے، اس قدر یہ بغیرت اور گھٹیا اور کمینے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا میں جو ہے بدنام ہو گئے ہیں۔ نہیں، بدنامی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، عزت والی بات ہی نہیں ہے، کوئی عزت والا دروازہ ہی بند ہے۔ یہ ذلیل اور کمینے جو ہیں اور زیادہ ذلت اور کمینگی میں اور زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ ان کو فخر ہے اپنی کرسیوں پر، نجائز کرسیوں پر، فخر ہے اپنی نجائز دولت پر، لوٹ مار پر، اس لیے یہ جو ہے یہ مسلط جو ہے ہو چکے ہیں۔ الذین، وہ لوگ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویامرون الناس، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل، ساتھ حقیقی کنجوسی کے، ویکتمون، اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ، جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضل، یا اپنے فضل سے۔ اللہ نے کافی رزق دیا لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں، جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کوئی سائل آ جائے، کوئی رشتہ دار آ جائے بیچارہ ضرورت مند، جھوٹ بولتے ہیں، نہیں جی بس ہمارا تو گزارا بڑی مشکل ہو رہا ہے، انکار کر دیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں۔ وَآتَذْنَا، اور تیار کیا ہم نے للکافرین، واسطے تمام کافروں کے عذاب مہین، عذاب ذلیل کرنے والا۔ والذین، اور وہ لوگ ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، مالهم، مال اپنے، رعاء الناس، سے دکھانے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمنون، اور نہیں وہ ایمان رکھتے، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ولا بالیوم الاخر، اور نہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے۔ جو ریاکاری کرتے ہیں ان کا نہ اللہ پر ایمان ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اور نہ ان کا ایمان ہے کہ میں اس خرچ کی ہوئی نیکی کا میں آخرت میں مجھے بدلہ ملے، اس کا کوئی ایمان نہیں، نہ آخرت پر نہ اللہ پر۔ اس لیے وہ ریاکاری سے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، ان کی نظر دنیا تک کہ آخرت کو مانتے نہیں ہیں وہ۔ وَمَن يَكُنْ، اور جو شخص ہو الشیطان، و حقیقی شیطان، لہو واسطے سے، قریناً، ساتھی، فساء قرینا، پس برا ہے وہ ساتھی۔ جس شخص کا شیطان ساتھی بن جائے وہ برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہے اوپر ان کے، لو آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ، ساتھ اللہ کے، والیوم الاخر، ساتھ دن کیا حقیقی پیچھے آنے والے کے، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے، مما، اس میں سے، جو رزقہم اللہ، رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ ان کو کیا ہو گیا کہ اللہ نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے کیوں خرچ نہیں کرتے، کیوں بخیلی کرتے ہیں، کیوں کنجوسی کرتے ہیں، کیوں خرچ کرتے وقت جو ہے اللہ اور آخر کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ریاکاری کیوں کرتے ہیں؟ ان کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ان کے علم رکھنے والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقال، برابر ذرۃ، ایک ذرے کے بھی، وَإِن تَكُ، اور اگر ہوگی، حسنۃ، کوئی نیکی، یضاعفھا، وہ بڑھا کر دے گا اس نیکی کو، ویؤتی، اور دے گا، من لدنہ، اپنے طرف سے، اجرا عظیما، اجر بہت بڑا۔ فکیف، بس کیا حال ہوگا، اذا، جس وقت، جئنا، لائیں گے ہم، من کل امت، ہر امت میں سے، بے شہید، ایک گواہ کو، وجئنا بک، اور لائیں گے ہم آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی ہؤلاء، اوپر ان لوگوں کے، شہیدہ، گواہ بنا کر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے اس اپنی امت پر گواہی دینی ہے قیامت کے دن کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا آپ کے دین کے ساتھ۔ یوم الدین، اس دن، ود الذین، چاہیں گے وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا اللہ کے حکم و فیصلوں کا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، لو تو سوا، کاش کے برابر کر دیا جائے، بہم، ساتھ ان کے، الارض، اس زمین کو، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات۔
وہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے دنیا میں، وہ نہیں بول نہیں سکیں گے، اگر بولیں گے تو ان کی اعضاء اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بلا کر اس کے خلاف گواہی دلا لیں گے، ان کا جھوٹ قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ دنیا میں جھوٹے وکیلوں کے ذریعے جھوٹ بول کر جھوٹے گواہوں سے جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، سزاؤں سے بچ جاتے ہیں، تاریخیں لے کر جو ہے جرموں کی سزاؤں سے بچ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں نہیں بچیں گے۔ کاش ان لٹیروں اور ڈاکوؤں کو، ان جعلی علماء اور مفتیوں نے جو ہے ان کی رہنمائی کی ہوتی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا تم نے اللہ سے کو حساب دینا ہے، تو یہ لوگ شاید باز آ جاتے۔ لیکن یہ جعلی مفتی خود اس میں ملوث ہیں، جعلی علماء اور جعلی مفتی وہ صفحے اول میں ہیں لوٹنے والوں میں۔ تو اصلاح اس قوم کی کون کرے گا؟ گرامر جی، الرجال والفلان سے معرف آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت قوامون، اس میں فاعل ہے، اس میں مبالغہ ہے، واؤن سے جمع ہے، فاعلی حالت ہے۔ الا حرف جار ہے، النساء الفلان سے معرف النساء وہ تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو النساء جار مجرور رقبے جاری۔ بے حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا الرجال الف لام سے معرف مبتدا، قوامون اس میں نکرہ فاعلی حالت، خبر نمبر 1 النساء جار مجرور رقبے جاری، خبر نمبر 2 بما جار مجرور رقبے جاری، خبر نمبر 3 مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فضلہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف فاضلہ، پھر باب تفعیل میں گیا تو فضلہ، فضلہ یفضل تفضیل باب تفعیل۔ فضلہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الفلان سے معرف آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، فضلہ فعل ماضی معروف کا فاعل، بعض اس میں نکرہ بعض ان تھا، یہ فضلہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو بعض ان سے بعضن، پھر بعضن کی ایک زبر ختم ہوئی تو بعض مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بعض مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، فضلہ فعل ماضی معروف کا مفعول۔ الا حرف جار بعضن اس میں نکرہ بعض ان تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا بعضن جار مجرور مرکب جاری، اور پھر ہے بما بے حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا فضلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو اور اپنے مفعول بعضہم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق نمبر 1 الا بعضن جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے متعلق نمبر 2 بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ کی خبری کے شروع میں بما آیا جار مجرور مرکب جاری تو یہ بما جار مجرور مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انفقوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف نفقہ، پھر اس کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو یہ بن گیا انفقہ، انفقہ ینفق انفاق باب افعال، انفقہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو انفقوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہے، اموال اس میں نکرہ اموال ان تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اموال جار مجرور مرکب جاری، پھر اموال ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو اموال مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اموال مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا انفقوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق من اموالہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں بما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ ہے الصالحات والفلان سے معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، قانتات پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، آخر میں بڑی تا کی وجہ سے جمع مؤنث سالم کا اسم ہے، اور آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں۔ حافظات پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، آخر میں بڑی تا کی وجہ سے جمع مؤنث سالم کا اسم ہے اور فاعلی حالت میں ہے۔ دے حرف جار ہے، الغیب الفلام سے معرفہ الغیب وہ تھا، دے حرف جار کا مجرور ہوا تو دل غیب جار مجرور مرکب جاری، بے حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
جملہ بنے گا الصالحات والف لام سے اسم معرفہ مبتدا، قانتات اس میں نکرہ خبر نمبر 1، حافظات اس میں نکرہ خبر نمبر 2، للغیب جار مجرور رقم جاری خبر نمبر 3، بما جار مجرور رقم جاری خبر نمبر 4، مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حافظہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حافظہ یحفظ سامع یسمع۔ حافظہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں حافظہ فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا حافظہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں بما آیا جار مجرور رقم جاری تو یہ بما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر اللاتی الف لام سے اسم معرفہ جمع مؤنث غائب کا اسم موصول، تخافون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر جس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف خوافا، خوافا یخوف، پھر یا باب ناصر ینصر، یخوف، پھر یا کی جگہ لام تنظار تا لگی تو تخوف، پھر لدن ثانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو الف کی وجہ سے خا کی جزم ختم ہو کر زبر آ گئی تو تخافو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تخافون، تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ نشوزا اس میں نکرہ نشوزن تھا، یہ تخافون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو نشوزن سے نشوزن، پھر نشوزن کی ایک زبر ختم ہوئی تو نشوزہ مضاف، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نشوزہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، تخافون پھر مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا تخافون پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، نشوزہ ہنہ مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اللہ تی آیا تو اللہ تی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے ازو، ازو جو ہے یہ فعل امر ہے، واحد واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف وعظا، وعظا یوعظو، باب ضرب یضرب، یوعظو فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا، الف کو جو ہے درمیان والی حرف عین پر کے نیچے زیر کی وجہ سے الف کو زیر مل گئی، اور آخری حرف زوئے کو جزم، یوعظو سے ایو از، ایو از پھر امر بن گیا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ایو از، پھر اللہ نے دونوں حرف پہلے الف اور واو ختم کر دیے تو از رہ گیا، از فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو ایزو، فعل امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ازو فعل امر کا مفعول۔ جملہ بنے گا ازو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ہنہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ وعرفت ہے اوہ جو روح فعل امر ہے، واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف حاجرہ، حاجرہ یحجرو، باب ناصر ینصر، یحجرو جو ہے فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف آیا، الف کو جو ہے درمیان والی حرف جیم کی پر پیش کی وجہ سے فعل مضارع میں پیش کی وجہ سے الف کو پیش مل گئی، اور آخری حرف را کو جزم، یحجرو سے اوہ جر، اوہ جر فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو اوہ جرو، فعل امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اوہ جرو فعل امر کا مفعول۔ فی حرف جار ہے المزاج اے، الف لام سے اسم معرفہ المزاج او تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی المزاج اے جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا اوہ جرو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ہنہ، اور اپنے متعلق فی المزاج جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔
واؤ صرف ہے، اضربو فعل امر ہے، واؤ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حکم ماضی معروف ضربا، ضربا یضربو، باب یہ خود باب ہے۔ یضربو فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف کو جو ہے یہ زیر دی، کیونکہ یضربو فعل مضارع میں درمیان والی حرف را کے نیچے زیر ہے، لہذا الف کو زیر مل گئی، اور آخری با کو جزم۔ یضربو سے اضرب فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واؤ جمع کا لگا تو اضربو فعل امر، واؤ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اضربو فعل امر کا مفعول۔ جملہ بنے گا اضربو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہنہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ فارغ ہے ان حرف شرط ہے، اطعنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نون زبر نا کی وجہ سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تائیا آ، تائیا آ یت یہ او، باب ضربا یضربو، پھر تائیا آ کے شروع میں باب فعل کا الف لگا زبر والا تو ماضی کے پہلے حرف توئے پر جزم آ گئی، تائیا آ سے ات یا آ، ات یا آ یت یہ او، ات یا اون باب فعل، ات یا آ تھا، ات یا آ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر لگائی، جمع مؤنث غائب کی ضمیر نون زبر نا لگائی تو ماضی کے آخری حرف عین پر جزم آ گئی، ات یا آ سے ات یا، اور نیا فاعل لگ گیا نون، ات یا نا، ات یا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا جو ہے اس کو نکال دیا تو اطعنا ہو گیا، فعل ماضی معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اطعنا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا اطعنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہنہ ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، قم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارغ ہے لا لائے نہیں ہے، تب وہ تا سے پھر مضارع معروف واؤ نون سے جمع تب وہ نہ تھا، لائے نہیں اس کے شروع میں آیا تو اس نے جمع کا آخر سے نون ختم کر دیا، تو تب وہ نہ سے لا تب وہ فعل نہیں، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف باغا یا، باغا یا یبغی یو، باب ضربا یضربو، باغا یا یبغی یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تبغی یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تبغی یونا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو تبغونا رہ گیا، پھر اس تبغونا تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کے صیغے، تبغونا کے شروع میں جب لائے نہیں آیا تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تبغونا سے لا تبغو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ علیہ حرف جار ہے، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر نصب جاری، سبیلاً اس میں نکرہ سبیلن تھا، لا تبغوا فعل نہیں کا مفعول بنا تو سبیلاً، جملہ بنے گا لا تبغوا فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر، لا تبغوا فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، علیہن جار مجرور نصب جاری، اپنے مفعول، سبیلاً مفعولی حالت سے مبنی جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناصب بھی اسم ہے، اللہ حال فلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب رقب نصبی۔ کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکونو، باب ناصر ینصر، کاوانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کو علم میں بدلا تو کانا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ علی اس میں نکرہ علی یون تھا، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو علی ین۔ کبیرن اس میں نکرہ کبیرن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں کبیرن ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر نمبر 1 علی ین، خبر نمبر 2 کبیرن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ،
اور جب اس جملہ اسمیہ خبر گشو میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نسبی ہے تو یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا، جملہ پھر اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور فتح ہے ان حرف شرط ہے، خف تم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف خوافا، خوافا یخوف باب ناصر ینصر، خوافا تھا، ہوا ضمیر اس کے اندر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو یہ ماضی کے آخری حرف فا پر جزم آ گئی، خوافا سے خواف، اور تم نیا فاعل لگ گیا تو خواف تم ہو گیا، پھر ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کو یا میں بدل دیا، خواف تم کی بجائے یہ خیف تم آسان ہو گیا ہے، واؤ کو یا میں بدلا تو خیف تم، خواف تم کہنا مشکل ہے، خیف تم کہنا آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خیف تم سے یا نکالی، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا نکال دی، تو یا جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف خا کو زیر دے گئی تو یہ خف تم ہو گیا، جمع پہلے ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ شکا کا اسم نکرہ شکا کن تھا، یہ خفتن فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو شکا کن سے شکا کن، پھر شکا کن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا۔ بین اسم نکرہ بینوں تھا غیر منصرف، شکا کا مضاف لہ ہوا تو بینوں ہی رہا، مضاف لہ مرکب اضافی۔ پھر بینے جو ہے بینوں جو ہے یہ جب مضاف ہوا آگے تو اس کو زیر آ گئی، بین مضاف، ہما جو ہے یہ ہوا اور ہیا سے تثنیہ مؤنث و مذکر غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، بین مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، شکا کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، مفعولی حالت میں خف تم فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا خف تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول، شکا کا بین ہما مضاف لہ مرکب اضافی، مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ فارغ ہے اے باسو فعل امر ہے، واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف بعثا، بعثا یبعثو، فاتح یفتح، یبعثو سے فعل امر بنا تو علامت مضارع کی جگہ الف کو زیر اور آخری حرف سا کو جزم، یبعثو سے ابعث فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واؤ جمع کا لگا تو ابعثو فعل امر، واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ حاکمن اس میں نکرہ حاکمن تھا، ابعثو فعل امر کا مفعول بنا تو حاکمن، من حرف جار ہے، اہل اس میں نکرہ اہلن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اہلن جار مجرور مرکب جاری، پھر اہلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اہل مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اہل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اور پھر حاکمن اس میں نکرہ حاکمن تھا، یہ ابعثو فعل امر کا مفعول نمبر 2 ہوا تو حاکمن سے حاکمن مفعول ہو گیا۔ من حرف جار ہے، اہل اس میں نکرہ اہلن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اہلن جار مجرور مرکب جاری، پھر اہلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اہل مضاف ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اہل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا ابعثو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1، حاکمن اپنے متعلق نمبر 1، من اہلہ مفعول جار مجرور مرکب جاری، مفعول نمبر 2 حاکمن مفعولی حالت، اور متعلق نمبر 2 من اہلہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ان حرف شرط ہے یریدا، یا سے فعل مضارع معروف، الف اور زیر والے نون کے ساتھ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، اصل میں یریدانے تھا، یریدو واحد مذکر غائب کا صیغہ، الف اور زیر والا نون لگا تو یریدانے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ،
اور ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا رعادا یرعدو با فاتح یفتح، پھر رعادا کی شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ارعدا یرعدو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کی زیر را کو را کی جزم حمزہ کو دی تو یرعدو، پھر یا جزم والے حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے جزم والی یا میں بدل دیا ثانی کے لیے تو یریدو، پھر اس کے جو ہے یریدو ہے یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر تثنیہ کا الف اور زیر والا نون لگا تو الف کی وجہ سے دال کی پیش ختم ہو کر یریدو سے یریدا زبر آ گئی تو یریدانے ہو گیا یریدانے۔ یا سے پھر مضارع معروف الف اور زیر والے نون سے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ یریدانے تھا، اس کے شروع میں ان حرف شرط آیا تو ان حرف شرط نے اس کے تثنیہ کے زیر والے نون کو ختم کر دیا۔ ان حرف شرط نے حرف شرط یا اسم شرط جو ہوتے ہیں وہ آخر سے جو اسم ہوتا ہے پناہ ہوتے ہیں تثنیہ اور جمع کے جو نون ہوتے ہیں، تثنیہ کا زیر والا نون جمع کا زبر والا نون، ان کو وہ ختم کر دیتے ہیں ان حرف شرط یا اسم شرط کی وجہ سے۔ تو یریدانے تھا یا سے پھر مضارع معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، اصل میں یریدانے تھا، اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو ان حرف شرط نے جو ہے تثنیہ کا زیر والا نون جو تھا وہ ختم کر دیا تو یریدا رہ گیا۔ اصلاحاً اس میں نکرہ اصلاحن تھا، یہ یریدا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو اصلاحاً جملہ بنے گا یریدا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہما ضمیر تثنیہ کی ضمیر ہما جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول اصلاحاً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کو میں ان حرف شرط ہے جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ یوفق جو ہے یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف وافا کا یوفقو، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف فا پر شد آ گئی، وافا کا سے وفا کا چار حرفوں کا ماضی معروف، پھر علامت نظر یا لگی تو اس پر پیش آ گئی یو وفقو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل یوفقو تھا۔ جب یہ پچھلے جملہ ان والے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو اس کے آخری فعل مضارع کے آخری حرف کاف پر پیش ختم ہو کے جزم آ گئی، یوفقو سے یوفق، اس کی کاف کی جو ہے آخری اصلی حرکت جو ہے وہ جزم ہے یوفق، اس کو جو جزم ختم کر کے زیر دی گئی ہے تو یہ ضرورت کے تحت کہ آگے اللہ کا علام جو ہے وہ شد والا ہے اس کے ساتھ ملانے کے لیے جو ہے اس کو زیر دی گئی ہے، کیونکہ جزم والا جو حرف ہے نا وہ آگے نہیں مل سکتا، تو یہ یوفق تھا، زیر اس کو ضرورت کے تحت دی گئی ہے، اصل اس کی حرکت جو ہے کاف کی وہ جزم ہی ہے۔ تو یوفق فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اللہ الفلام سے سما اور فاخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں یوفق فعل مضارع معروف کا فاعل۔ بینا اس میں نکرہ بینوں تھا، یہ یوفق فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو بینوں سے بینا، پھر بینا مضاف ہما جو ہے یہ ہوا اور ہیا دونوں سے تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بینا مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یوفق فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یوفق فعل مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے مفعول بینا ہما مضاف داخلہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے اللہ حالت نام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی۔ کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، کاوانا تھا اللہ نے ثانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو کانا ہو گیا۔ علیمن اس میں نکرہ علیمن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 1 ہوا تو علیمن سے علیمن۔ خبیرن اس میں نکرہ خبیرن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 ہوا تو خبیرن۔
جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف اپنے کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنی خبر نمبر 1 علیمن مفعولی حالت، خبر نمبر 2 خبیرن مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نسبی لگا تو یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے اور بدو فعل امر ہے، باون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف عبادہ، عبادہ یعبدو، پھر یعبدو فعل مضارع سے یعبدو باب نصر ینصر، پھر یعبدو فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے یا علامت مضارع یا کی جگہ الف لگا، الف کو پیش مل گئی کیونکہ فعل مضارع میں درمیان والی حرف با پر پیش ہے، لہذا الف کو پیش مل گئی، اور آخری حرف دال کو جزم، یعبدو سے اعبد فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو اعبدو، جمع کے واو نے دال کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اعبدو فعل امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اللہ حالف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، اعبدو فعل امر کا مفعول بنا تو اللہ، جملہ بنے گا اعبدو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول اللہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ وعرفت ہے لا لائے نہیں ہے، تشرکو تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع اصل میں تشرکونا تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو اس لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تشرکونا سے لا تشرکو رہ گیا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف شارع کا، پھر اس کے باب شروع میں باب افعال کا الف لایا اگا تو اشرکا یشرکو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تشرکو فعل مضارع معروف جمع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو تشرکونا، تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو نہیں نے لائے نہیں نے اس کے جمع کو نون کو ختم کر دیا تو تشرکونا سے لا تشرکو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، لا تشرکو فعل نہیں کا مفعول بنا تو شیئن ہو گیا، جملہ بنے گا لا تشرکو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول شیئن سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ وعرفت ہے بے حرف جار ہے الوالدان الفلام سے اسم معرفہ، پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل، اور یہ اسم والدان تھا، الوالدو سے تثنیہ بنا الف اور زیر نون لگا کر تو الوالدان، اس میں تثنیہ فاعلی حرف، جب یہ بے حرف جار کا مجرور ہوا تو الوالدان سے الوالدین ہو گیا، یا الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا بے حرف جار کی وجہ سے، تو الوالدان تھا اس میں تثنیہ الف نون سے الف اور زیر والے نون سے فاعلی حالت میں، جب یہ بے حرف جار کا مجرور ہوا تو الف یا میں بدل گیا تو الوالدان سے بالوالدین جار مجرور مرکب جاری۔ پھر اس کے بعد جو ہے احسان، اس میں نکرہ احسان تھا، اس سے پہلے فعل تھا احسنو فعل امر باول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور احسانن جو ہے احسان تھا، یہ احسنو فعل امر کا مفعول بنا تو احسانن ہو گیا۔ اب یہاں فعل لگے گا احسنو، 3 حرفوں کا ماضی معروف حسنا یا حسنا یا سونو باب کاروما یا کروما، حسنا تھا، اس کے شروع میں جو ہے وہ باب فعال کا الف آیا تو یہ بن گیا احسنا، فعل ماضی معروف 4 حرفوں کا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ احسنا تھا، پھر 4 حرفوں کے ماضی سے امر بنانے کے لیے آخری حرف نون کو جزم اور آخری سے پہلے سین کو زیر تو احسنا ماضی سے احسن فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو احسنو، تو احسانن سے پہلے احسنو فعل امر واو جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، احسانن تھا، یہ احسنو فعل امر کا مفعول بنا تو احسانن۔ اب جملہ بنے گا
احسنوا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول احساناً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نہیں آگے چلے گا، یہ احسنوا کے آگے یہ چلے گا، یہاں جملہ نہیں بنے گا، میں غلطی کر گیا ساری. تو احساناً جو ہے یہ احسنوا فعل امر کا مفعول ہو گیا. اور پھر ہے بے حرف جار زی، اس میں نکرہ زو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے زی ہو گیا، واو یا میں بدل گیا بے زی، جار مجرور رکھتے جاری. القربہ الفلام سے اسم معرفہ القربہ یو تھا، یہ زی مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو القربہ یو سے القربہ یہ، ذل قربہ یہ مضاف مضاف الیہ رکھتے اضافی. پھر جو ہے یہ القربہ یہ جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے با کو ایک اور زبر دے دیا، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو جو ہے زی مضاف القربہ اس کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اور پھر الیتامى الفلام سے اسم معرفہ الیتامى یو تھا، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالیتامى یہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے میم کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کڑی زبر ہو گئی اور یتامى ہو گیا، بالیتامى جار مجرور مرکب جاری. اور پھر دفعہ المساکین جو ہے یہ الفلام سے اسم معرفہ المساکین نو تھا، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالمساکین جار مجرور مرکب جاری. اور پھر دفعہ الجار الفلام سے اسم معرفہ الجارو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالجار جار مجرور مرکب جاری. پھر زی جو تھا اس میں اللہ زی تھا، یہ الجار موصوف کی صفت، الجار موصوف اللہ زی اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. پھر زی جو ہے یہ مضاف ہو گیا، القربہ الفلان سے اسم معرفہ القربہ یو تھا، زی مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو یہ القربہ یہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے با کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو کر القربہ ہو گیا. تو یہ اللہ زی جو الجار موصوف کی صفت تھی، جب یہ آگے القربہ کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا الف لام ختم ہو گیا تو اللہ زی سے زی رہ گیا مضاف، القربہ اس کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی الجار موصوف کی صفت ہو کر مرکب توصیفی. اور پھر الجار الفلام سے اسم معرفہ اسم الجارو تھا، یہ بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالجار جار مجرور مرکب جاری. الجنوب الفلام سے اسم معرفہ الجنوب بے جو ہے الجنوبو تھا، الجار موصوف کی صفت ہوا تو الجانبو سے الجنوبو سے الجنوب بے ہو گیا. الجار موصوف الجنوب اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اور پھر الصاحب الفلام سے اسم معرفہ صاحب وہ تھا، یہ بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالصاحب جار مجرور مرکب جاری. بے حرف جار الجنب الفلام سے اسم معرفہ الجنب وہ تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالجنب جار مجرور مرکب جاری. اس کے بعد اور پھر ہے ابن، اس میں نکرہ ابنن تھا، یہ بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے ابنن جار مجرور مرکب جاری. پھر ابنن کی ایک زیر ختم ہوئی تھی، یہ مضاف السبیل الفلام سے اسم معرفہ السبیل دو تھا، یہ ابن مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو یہ السبیل دو سے السبیل مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اور پھر دفعہ ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اس کے شروع میں بے حرف جار آیا تو یہ بے حرف جار ما اس میں موصول اس کا مجرور جار مجرور مرکب جاری. اور جملہ بنے گا احسنوا فعل ماضی معروف فعل امر احسنوا، یہ بالوالدین کے بعد جو فعل لگا تھا احسنوا، تو احسنوا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول احساناً، اور اپنے متعلق نمبر 1 بذل قربہ جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 بالیتامى جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 بالمساکین جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 4 بالجار ذل قربہ جار مجرور مرکب جاری، اور متعلق نمبر 5
بلد جار الجنوب جار مجرور رقبے جاری متعلق نمبر 6 بس صاحب جار مجرور رقبے جاری اور متعلق نمبر 7 بالجنب جار مجرور رقبے جاری متعلق نمبر 8 بے ابن السبیل جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. آخر فعل امر کا جملہ فعلیہ انشائیہ. اور جب اس کے شروع میں بالوالدین آیا جار مجرور رقبے جاری تو یہ بالوالدین جار مجرور رقبے جاری مبتدا بن گیا. جملہ فعلیہ انشائیہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا. ملکت فعل ماضی معروف ہے آخر میں جزم اور اطاع کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف مالا کا یملک و باب ضرب یضرب. مالا کا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم اور اطاع لگا دی واحد مؤنث غائب کی تو یہ مالا کا سے ملکت ہو گیا. فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ. ایمان و اس میں رکھ رہا ایمان تھا دو پیشوں سے فاعلی حالت میں. ملکت فعل ماضی معروف کا فاعل. پھر ایمان ان کی ایک جو پیش ختم ہوئی تو ایمان و مضاف کو مقا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ایمان و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں ملکت فعل ماضی معروف کا فاعل. جملہ بنے گا ملکت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ایمانکم مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ان حرف ناصب اسم ہے اللہ حرف فلان سے اسم معرف اللہ ہو تھا. ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی. لا حرف نفی ہے یحب و یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف تھا خابابا یا خبابو. پھر باب فعل کا الف لگا تو خابابا سے آحبابا ہو گیا. چار حرفوں کا فعل ماضی معروف آحبابا. پھر ماضی کے الف کی جگہ علامت والی یا لگی پیش والی تو یوہ بے بو ہو گیا. یوہ بے بو. پھر اللہ نے ثانی کے لیے پہلی زیر با کی زیر ہا کو ہا کی جزم پہلی با کو یحب بو ہو گیا. پھر اللہ نے جزم والی با اور پیش والی با اکٹھی کر کے شاد دے دی تو یحبو ہو گیا. پھر اس کے شروع میں دا حرف نفی ہے تو دا یحبو پھر مضارع معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے. لا یحبو پھر مضارع معروف منفی کا مفعول. جملہ بنے گا لا یحبو پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول من سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا. اور جب اس کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے یہ مرکب نصبی مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا. کانا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. فعل ناقص ہے. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے. مختالن یہ اسم نکرہ اسم مختالن تھا اس میں فاعل. کانا فعل ماضی معروف کا فعل ماضی معروف فعل ناقص کا کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں مختالن سے مختالن مفعولی حالت میں خبر بن گئی. کانا فعل ماضی فعل ناقص کی. فخورن اسم نکرہ فخورن تھا یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو فخورن ہو گیا. جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنی خبر نمبر 1 مختالن خبر نمبر 2 فخورن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں من اس میں موصول آیا تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا. جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. الذین الفلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول. یبخلون یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ. ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. تین حرفوں کا ماضی معروف باخلا یبخلو باب سمع یسمع. یبخلو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. واو نون جمع کا لگا تو یبخلون یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ. ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل.
جملہ بنے گا یب خلونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور فتح یامرون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمارا، آمارا یا امورو باب نصر ینصر، یا امورو تھا، واحد پھر یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واؤ جمع کا لگا تو یامرون، یا سے پھر مضارع معروف واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الناس الفان سے سمار فاصل الناس سو تھا، یہ یامرون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو الناس ہو سے الناس، بیر فجار ہے البخل الفان سے سمار البخلو تھا، بیر فجار کا مجرور ہوا تو بالبخل جار مجرور۔ اب جملہ بنے گا یامرون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول الناس اپنے متعلق بالبخل جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرف تو ہے یکتمون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف کاتما، کاتما یکتمو باب نصر ینصر، یکتمو یا سے پھر مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، واؤ جمع کا لگا تو یکتمون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یکتمون پھر مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یکتمون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ما سے مل کر جملہ، یکتمون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آتا پھر ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آتا یا، آتا یا آتے یو باب زارا با یضربو، آتا یا کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو یہ آتا یا ہو گیا، آتا یا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی تو وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو یہ آتا یا بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے تا کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو آتا ہو گیا۔ ہم فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی، آتا فعل ماضی معروف کا مفعول، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، آتا فعل ماضی معروف کا فاعل، من حرف جار فضل اسم نکرہ فضل تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من فضل جار مجرور رقبہ جاری، پھر فضل کی ایک پیش ختم ہوئی تو فضل مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی، فضل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا آتا فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو اور اپنے مفعول ہم سے مل کر، اور اپنے مفعول ہم اور اپنے متعلق من فضل ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ آتدنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متقدم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آتا دا، آتا دا یا آتا دو، پھر آتا دا تین حرفوں کے ماضی کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو آتا دا سے آتا دا بن گیا، آتا دا یعطی دو اعتاد باب افعال، آتا دا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف دال پر جزم آ گئی، آتا دا سے آتد، اور نیا فاعل بن گیا نا، آتدنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، دیر فجار ہے الکافرین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل اسم الکافرون تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو واو یا میں بدل گیا، الکافرون سے دل کافرین جار مجرور رقبہ جاری، عذابن اس میں نکرہ عذابن تھا، یہ آتدنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو عذابن ہو گیا، مہینن میم پیش والے سے اس میں فاعل مہینن تھا، یہ عذابن موصوف کی صفت ہوا تو مہینن سے مہینن، عذابن موصوف مہینن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی،
مفعولی حالت میں اعتدنا فعل ماضی معروف کا مفعول جملہ بنے گا اعتدنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق للکافرین جار مجرور رقبے جاری اور اپنے مفعول عذابا مہینا موصوف سے رقبے توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ اور پھر دفعہ الذین الف لام سے سمارفہ یا انون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول ينفقون یا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع مذکر حاضر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 الفوں کا ماضی نافع کا پھر نافع کے شروع میں نافع کا ینفو کو پھر جو ہے نافع کا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو انفا کا ہو گیا انفا کا 4 الفوں کا ماضی معروف انفا کا پھر ماضی کے الف کی جگہ علامت اندارے یا لگی پیش والی تو ينفقو پھر واو نون جمع کا لگا تو ينفقون یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اموالا اس میں نکرہ اموالن تھا یہ ينفقون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو اموالن سے اموالن پھر اموالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اموالا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اموالا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں ينفقون پھر مضارع معروف کا مفعول رعاء اس میں نکرہ رعاء تھا یہ حال ہوا اموالہم کا حال ہوا تو یہ رعاء ہو گیا پھر رعاء کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف الناس سے الفلام سے معرفہ الناس ہو تھا رعاء مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الناس سے رعاء الناس سے مضاف مرکب اضافی حال ہو گیا جملہ بنے گا ينفقون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول اموالہم اور حال رعاء الناس سے مضاف مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ اور جب اس جملہ فعل یا خبر کے شامل الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ اور پھر فعل دار پھر نفی ہے یؤمنون یا سے پھر مضارع معروف ہے واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے 3 الفوں کا ماضی معروف تھا آمینہ یا منو باب سامع یسمع پھر آمینہ کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو آمنا ہو گیا 4 الفوں کا ماضی معروف آمنا پھر ماضی کے الف کی جگہ یا لگی تو یؤمنو یا سے پھر مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ پھر واو نون جمع کا لگا تو یؤمنون یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اس کے شروع میں دار پھر نفی ہے تو دا یؤمنون پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل بے حرف جار ہے اللہ الکلام سے سمار اللہ ہو تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور رکھے جاری اب جملہ بنے گا لا یؤمنون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق باللہ جار مجرور رکھے جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا منفی ہو گیا اور پھر دار پھر نفی ہے اور اس کے بعد یؤمنون آ جائے گا دا کے بعد یؤمنون دا یؤمنون پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل بے حرف جار الیوم الفلام سے سمار فعل یوم تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالیوم جار مجرور رکھے جاری الآخر الفلام سے سمار فعل الآخر ہو تھا اور یوم موصوف کی صفت بنا تو الآخر ہو گیا الیوم موصوف الآخر اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری اب جملہ بنے گا لا یؤمنون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مطابق بالیوم الآخر جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ اور پھر ہے من اس میں شرط ہے یکن یا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ناقص ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے 3 الفوں کا ماضی معروف تھا کعبہ یکبونو باب ناصر ینصر یکبونو تھا اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو کاف کی جزم واؤ کو دے دی یکونو ہو گیا پھر اس کے شروع میں من اس میں شرط آیا تو من اس میں شرط نے اس کے آخری حرف نون کی پیش ختم کر کے جزم دی تو یہ بن گیا یکونو سے من یکون پھر اللہ تعالیٰ نے یا کو نکال دیا جزم والی کو تو یہ یکن رہ گیا من یکن یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ پھر ناقص الشیطان والفلام سے سمار فاخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت میں یکن فعل مضارع فعل ناقص کا اسم لا اس میں دے حرف جار تھا اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دے کو لا بنا دیا حرف جار کو ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری قرین نے اس میں نکرہ قرین تھا یہ یکن فعل مضارع فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں قرینن ہو گیا
جملہ بنے گا یکن فعل مضارع مرفوع فعل ناقص اپنے اسم الشیطانو اپنے متعلق لہو جار مجرور رقم جاری اور اپنی خبر قریناً مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور جب اس جملہ اسمیہ خبری کچھ من اس میں شرط ہے کہ من اس میں شرط مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا. فارغ ہے سا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. یس میں سایہ آ تھا، سایہ آ یس یہ او باب زارا با یس وہ سایہ آ تھا لدن ثانی کے لیے یا کو علم بدلا سا آ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. قریناً اس میں نکرہ قرینون تھا، یہ سا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو قریناً ہو گیا. جملہ بنے گا سا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول قریناً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر تو ہے ماضی اس میں سوالیہ ہے، علی حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علی حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری. جملہ بنے گا ماضی اس میں سوالیہ مبتدا علیہم جار مجرور مرتبہ جاری اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. دور پہ شرط ہے آمنو فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین الفوں کا ماضی معروف تھا آمنا، پھر باب فعل کا الف لگا تو آمنا، آمنا یا منو آمنا یؤمنو. آمنا تھا لدن ثانی کے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو آمنا آسان ہو گیا. آمنا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واؤ جمع کا لگا تو آمنو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بے حرف جار اللہ الفلان سے سمار اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور مرتبہ جاری. اور فتح ہے بے حرف جار الیوم الفلان سے سمار فل یوم تھا، اس کے شروع میں بے حرف جار لگا تو بالیوم جار مجرور مرتبہ جاری. الآخر الفلان سے سمار فالآخر وہ تھا، الیوم موصوف کی صفت ہوا تو الآخر سے الآخرات آخر ہو گیا. الیوم موصوف الآخر اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرتبہ توصیفی پورا مرتبہ توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری. جملہ بنے گا آمن فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 باللہ جار مجرور مرتبہ جاری، متعلق نمبر 2 بالیوم الآخر جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں دور پھر شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا. اور پھر انفقوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین الفوں کا ماضی معروف نافقہ، پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو انفقہ، انفقہ ینفقو انفاق باب فعل. انفقہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو انفقو فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. مما اس میں دو لفظ من اور ما، من حرف جار، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے من حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری. جملہ بنے گا انفقوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق مما جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. رزق فعل ماضی معروف ہے، ہم ہما سے رزق یرزق باب ناصر ینصر. رزق فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی رزق فعل ماضی معروف کا مفعول. اللہ الفلان سے معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں رزق فعل ماضی معروف کا فاعل. جملہ بنے گا رزق فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں مما آیا جار مجرور مرتبہ جاری تو یہ مما جار مجرور مرتبہ جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. رزق باور فطر ہے، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اسم ہے. تین الفوں کا ماضی معروف ہے کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر. کاوانا تھا اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے واو کو علم میں بدلا تو کانا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم. اللہ الفلان سے معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم بن گیا، ہوا ضمیر ختم ہو گیا جب اسم خود آ گیا. بے حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری. علیمن اس میں نکرہ علیمن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو علیمن سے علیمن. جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم اللہ ہو اپنے متعلق
بہم جار مجھول رقبے جاری اپنی خبر علیمن مفعول حارث سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب پہ اسم ہے، اللہ الف لام سے اسم عارف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب رقبے نصبی۔ لا حرف نفی ہے، یظلم یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ظالما، ظالما یظلم باب ضرب یظلم فعل مضارع معروف کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یظلم فعل مضارع معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ مسقال اس میں نکرہ مسقال تھا، یہ لا یظلم فعل مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو مسقال سے مسقالن، پھر مسقالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو مسقال مضاف، ذرۃ اس میں نکرہ ذرۃن تھا، مسقال مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ذرۃن سے ذرۃن، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی۔ مفعولی حالت میں لا یظلم فعل مضارع معروف منفی کا مفعول، جملہ بنے گا لا یظلم فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول مسقال ذرۃ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر ہے ان حرف شرط ہے تاکو، تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، حیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکبونو، پھر یا نام دارے کی جگہ تا لگی تو تکبونو، پھر لڑتا نے آسانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جگہ واؤ کو تو یہ تکونو ہو گیا، تکونو۔ پھر جب اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو ان حرف شرط نے اس کے آخری حرف نون کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو تکونو سے یہ تکون ہو گیا، پھر لڑتا نے واؤ جزم والا آخری نون جزم والا دونوں ختم کر دی تھے تو تاکو رہ گیا۔ جب ان حرف شرط نے جمع کے نون پر پیش ختم کر کے جزم دے دی تو دو جزم والے واؤ اور نون دونوں اللہ تعالیٰ نے نکال دیے تو تاکو رہ گیا۔ تاکو تا سے فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، فعل ناقص حیہ ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، حسنتن اس میں نکرہ حسنتن تھا، یہ تاکو فعل مضارع معروف فعل ناقص کی خبر بنا تو حسنتن سے حسنتن، جملہ بنے گا تاکو فعل مضارع معروف فعل ناقص اپنے اسم حیہ ضمیر اس کے اندر ہے اپنی خبر حسنتن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ، اور ان حرف شرط لگا تو جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ۔ یضاعف یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ضعفا، ضعفا یضعف باب ناس کارما یکرما، ضعفا تھا، اس کے پہلے حرف پر کھڑی زبر آئی تو یہ ضعفا ہو گیا، ضعفا یضاعف مضاعفات باب مفعلہ، تو یضاعف یا سے پھر مضارع معروف بنا تھا، واحد مذکر غائب کا صیغہ یضاعف تھا، یہ پچھلے جملہ ان والے شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو پھر مضارع کے آخری حرف فا پر پیش کی جگہ جزم آ گئی تو یضاعف سے یضاعف، یہ پچھلے جملہ شرطیہ ان والے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو آخر میں جزم آ گئی، یضاعف سے یضاعف، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہا حیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، یضاعف فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یضاعف فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول ہا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور فتح ہے یو تے یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آتا یا، آتا یا تے یو باب ضرب یضرب، پھر آتا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا آتا یا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یو تے یو، پھر یہ یو تے یو جو ہے پچھلے جملہ ان والے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو اس کی آخری حرف یا پر جزم آ گئی تو یو تے یو سے یو تی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا والی جزم والی یا کو ختم کر دیا تو یو تے رہ گیا، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے، لدن اس میں نکرہ مبنی ہے، من حرف جار کا مجرور ہوا تو لدن ہی رہا، من لدن جار مجرور رقبے جاری، پھر لدن مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لدن مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
اجرن اس میں نکرا اجرن تھا، یہ یوت فی المضارع معروف کا مفعول بنا تو اجرن. پھر عظیماً اس میں نکرا عظیمن تھا، یہ اجرن موصوف کی صفت بنا تو اجرن عظیماً موصوف سے مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی یوت فی المضارع معروف کا مفعول. جملہ بنے گا یوت فی المضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من لدن ہو جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول اجر عظیماً موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کا جملہ فعلیہ خبریہ. فارغ اتفاق کیف اس میں سوالیہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اذا اس میں ظرف زما ہے، جئنا کے لیے ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا جائیا آ، جائیا آ یج یہ او باب ضرب یضرب، جائیا آ تھا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب نیا فاعل اللہ تعالیٰ نے نا ضمیر لگائی تو جائیا آ سے جیا انا ہو گیا، جیا انا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. من حرف جار ہے کل، اس میں نکرہ کلن تھا، اس میں حرف جار کا مجرور ہوا تو من کلن جار مجرور مرکب جاری. پھر کلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو کل مضاف. امتن اس میں نکرہ امتن تھا، کل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو امتن ہو گیا. کل امتن مضاف مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. بے حرف جار ہے شہید، اس میں نکرہ شہیدن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے شہید جار مجرور مرکب جاری. جملہ بنے گا جئنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر بھی اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 من کل امتن جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 بے شہیدن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں اذا اس میں ظرف زما یا اذا اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں کیفا اس میں سوالیہ آیا تو یہ کیفا اس میں سوالیہ مبتدا بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر بن کر پھر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا. کیفا اس میں سوالیہ کی وجہ سے جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے جملہ اسمیہ انشائیہ بن گیا. اور جئنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف جائیا آ، جائیا آ یج یہ او باب ضرب یضرب، جائیا آ تھا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو جائیا آ سے ماضی کے آخری حرف حمزہ پر جزم آ گئی، جائیا آ سے جیا آ، اور نیا فاعل لگ گیا نا، جیا انا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا کو نکالا، یا اپنے جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف جیم کو زیر دے گئی تو جیا انا سے جئنا ہو گیا. فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بے حرف جار ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر، اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. الا حرف جار ہے ہاؤلا، اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث کا قریب کے لیے، الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. شہیدن اس میں نکرہ شہیدن تھا، جئنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو شہیدن. جملہ بنے گا جئنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بے کا جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 الا ہاؤلاء جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول شہیدن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یوم اس میں نکرہ یومن تھا، یہ مفعول بنا تو یومن. پھر یومن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یوم مضاف، اذن جو ہے اذن تھا مضاف الیہ ہوا تو اذن ہو گیا، یوم اذن، یوم مضاف اذن مضاف الیہ مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت. یودو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف وعدہ دا، وعدہ دا یو دا دو، پھر یو دا دو، وعدہ دا یو دا دو. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے دال کی زبر واؤ کو دی، واؤ کی جزم پہلے دال کو، تو یہ بن گیا یہ ود دو. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی دال پیش والی دال دونوں کٹھے کر کے شاد دے دی تو یہ ود ہو گیا. یا سے پھر مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، اللہ دینا الکلام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، یہ ود پھر مضارع معروف کا فاعل. جملہ بنے گا یودو فعل مضارع معروف اپنے فاعل اللہ زینہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں یوم ذن مضاف مضاف مرکب اضافی ہے تو یہ مرکب اضافی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی،
مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کفروا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف کفر، کفر یکفر باب ناصر ینصر۔ کفر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو سے جمع کا لگا تو کفروا جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کفروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو فتح عصوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا عصیا، عصیا یا عصے یو باب ضرب یضرب، عصیا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو عصیو۔ پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا پیش والی کو نکال دیا تو عصو رہ گیا، پھر واو پر پیش جو ہے ضرورت کے تحت دی، آگے الرسول جو ہے اس کی راہ پر شد ہے، اس کو ساتھ شد والی راہ کے ساتھ ملانے کے لیے اس کو پیش دی ہے، اصل اس کا جزم ہے عصو۔ جزم والا حرف جو ہے آگے جزم یا شد والے حرف کے ساتھ نہیں مل سکتا، اس لیے جزم ختم کر کے واو کو پیش دی، تو وہ پیش والا واو جو ہے الرسول کی راہ پر کے ساتھ مل سکتا ہے، شد والی راہ کے ساتھ، تو اصل ہے عصو۔ الرسول الف لام سے سمار پر الرسول ہو تھا، عصو فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الرسولہ۔ جملہ بنے گا عصو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الرسولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دور فی شرط ہے تو سبا تا سے فعل مضارع مجہول ہے، تا علامت مضارع پر پیش ہے، سابا یا واو درمیان والے حرف پر زبر ہے، تو سبا جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا سابا یا، سابا یا یس بے یو، سابا یا تھا، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف واو پر شد آ گئی، سابا یا سے سبا یا، سبا یا، پھر سبا یا جو ہے اس کے شروع میں علامت مضارع یا لگی تو یو سب یو، پھر یو یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو سب یو، پھر مجہول بنا تو علامت مضارع پر تو پہلے ہی پیش ہے، اور واو جو ہے تو سب یو، واو کی زیر ختم کر کے زبر دی تو سب وا یو، پھر مضارع مجہول ہو گیا، پھر مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہی ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، تو سب وا یو، پھر مضارع مجہول۔ پھر اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے یا کو خط خالی کر کے واو کو ایک اور زبر دے دی تو دو زبروں سے کڑی زبر ہو کر تو سب وا ہو گیا، پھر تا سے پھر مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ، بے حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، الارض والافلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں تو سبا فعل مضارع مجہول کا نائب فاعل۔ جملہ بنے گا تو سبا فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل الارض اور اپنے متعلق بہم جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شامل دور فی شرط ہے تو دور فی یہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ واو پھر لار فی نفی ہے، یکتمون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ کاتا تین حرفوں کا ماضی معروف کاتا ما یکتم باب ناصر ینصر، یکتم فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو یکتمون جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب اس کے شروع میں لار پھر نفی ہے تو لا یکتمون فعل مضارع معروف منفی ہو گیا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اللہ فلاؤن سے سمار اللہ ہو تھا، یہ لا یکتمون فعل مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو اللہ ہو سے اللہ حدیث نے اس میں نکرا حدیث سن تھا، یہ یکتمون فعل مضارع معروف کا لا یکتمون فعل مضارع معروف کا فعل مضارع معروف منفی کا مفعول نمبر ایک اللہ ہو سے اللہ، اور لا یکتمون فعل مضارع معروف منفی کا مفعول نمبر دو حدیثاً۔ جملہ بنے گا لا یکتمون فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر ایک اللہ، مفعول نمبر دو حدیثاً مفعولی حالت میں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔